آج ہمارے شو میں ہمیں کافی دن کے وقفے کے بعد جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم یوسفزئی صاحب، جو کہ نہ صرف یہ کہ کلائمیٹ پر ان کی ایکسپرٹیز ہے، اس کے علاوہ پولیٹیکل انالسٹ ہیں اور آتھر اور رائٹر بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ مائی شو. گڈ ٹو بی ود یو. ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع پر، اس ٹاپک پر اس سے اچھا آپ سے زیادہ شاید کوئی اور نہ بول سکتے. اور بھی ہوں گے لیکن آپ بھی اس ٹاپک کا احاطہ کر سکیں گے. سر افغانستان اور پاکستان کے بیچ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو آپ جانتے ہیں، لیکن اب معاملہ یہاں تک پہنچا ہے کہ پاکستان نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے کہ 10 اکتوبر تک 1.7 ملین جو افغانیز ہیں ان میں سے بیشتر بہت زیادہ جو ہے وہ نکل جائیں اور واپس چلے جائیں. اور اس کے اوپر افغانستان کی طرف سے نہ صرف یہ کہ ذبیح اللہ مجاہد نے یہ کہا کہ ایسا نہیں کر سکتے، آپ کو ٹالریٹ کرنا ہوگا ان کو، بلکہ وہ جو ایک ہیں ٹانک زئی صاحب، انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ منہ سنبھال کر بات کرو. معاملات یہاں تک پہنچ چکے کہ دونوں ایک دوسرے کو جو ہے نا وہ بڑی ہی خراب نظروں سے، گہری نظروں سے دیکھ رہے ہیں. افغانستان کی طرف سے باقاعدہ دھمکیاں آ رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ کیا بہت آسان ہے اتنے لوگوں کا اس طریقے سے ایک دم واپس چلے جانا؟ نہیں، بالکل آسان نہیں ہے اور یہ نہیں ہو سکتا ہے. اور یہ جو ڈیڈ لائن دیا ہے نا، یہ بھی جس کو کہتے ہیں نا لائن ان دا سینڈ، تو یہ ڈیڈ لائن بھی کوئی ڈیڈ لائن نہیں ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. یہ آپ دیکھیں گی کہ یہ اپنی فیس سیونگ کے لیے پاکستان جو ہے وہ کہیں گے کہ جی ہم نے انٹرنیشنل پریشر کے اوپر ڈیڈ لائن جو ہے وہ بڑھا دیا ہے اور وہ ہم نے 3 مہینے کر دیا ہے، اس کے بعد 6 مہینے کر دیں گے اور اس کے بعد بات جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. مسئلہ صرف یہاں پہ یہ ہے، پشتو کی ایک کہاوت ہے کہ پانی جو ہے وہ کمزور جگہ پہ ٹوٹ جاتا ہے. تو جس طرح سے ایک ڈیم یا پشتہ ہوتا ہے نا، اور اس میں جب پانی، سیلاب کا پانی جب کمزور جگہ وہ ڈھونڈ لیتی ہے تو وہیں پہ وہ جو ہے نا وہ پانی جو ہے وہیں پہ ٹوٹ جاتا ہے. اب اس وقت جو مسئلہ یہ ہے کہ طالبان جو ہے وہ پاکستان کے پراکسیز ہیں، پاکستانی پالیسی میکرز نے ان کو بنایا ہے، اور ان کا خیال یہ ہے کہ جب یہ کسی پراکسیز کو بناتے ہیں تو پھر وہ جو ہے وہ ہر ایک بات مانیں گے. افغان طالبان جو ہیں وہ جو کچھ بھی ہیں، مطلب کوئی بھی ان کے بارے میں اچھی وہ ان کی نہیں ہے، لیکن وہ پھر بھی نیشنلسٹ ہیں اور وہ جو ہیں وہ افغانستان کے بارے میں سوچتے ہیں، وہ پاکستان کے بارے میں نہیں سوچتے ہیں. تو اب پاکستانی جو پالیسی میکرز ہیں، اب ان کو یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ انہوں نے ان سے کہہ دیا کہ آپ ٹی ٹی پی کو سنبھال لیں. انہوں نے کہا کہ مطلب وہ زبانی طور پہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں، لیکن وہ کبھی بھی نہیں کہیں گی، کیونکہ ٹی ٹی پی اور ٹی ٹی اے میں کوئی فرق نہیں ہے. سارے کے سارے طالبان ہیں، ان کا ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے اسلامی ریاست کا قیام. وہ پاکستان میں بھی ہے اور وہ افغانستان میں بھی ہے. تو وہ کیوں اپنے ہی لوگوں کو وہ کیوں کنٹرول کریں گے؟ ان کو ضرورت آخر کیا ہے؟ جب آپ کے جو ویورز ہیں وہ ہسٹری میں جانا پسند نہیں کریں گے، لیکن جب ضیاء الحق ملینز آف مہاجرین کو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ آ جائیں یہاں پہ، وہ یہ نہ صرف یہ تھا کہ ویلکم کر رہے تھے، بلکہ ان کو ان ہنڈریڈز اینڈ تھاؤزنڈز اینڈ ملینز وہ ان کو لے کے آ رہے تھے، ان کے لیے وہ پروگرامز بنا رہے تھے. ابھی تک جو ہے نا وہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، نہ جو ہے وہ اناج کا کوئی مسئلہ تھا، نہ جو ہے وہ جابز کا کوئی مسئلہ تھا کہ یہ جی ہے یہ ہمارے جابز جو ہیں یہ چوری کر رہے ہیں، یہ جو ہے یہ ہمارے گندم اور چینی اور ڈالرز کو چوری کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی مسئلہ نہیں تھا. یہ 2 مہینے پہلے یہ سارے مسائل جو ہے یہ شروع ہو گئے. تو ظاہر ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے، ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو پتہ ہے کہ اصل معاملہ ہے کیا. اصل معاملہ یہ ہے کہ پاکستانی پالیسی میکرز جو ہیں وہ طالبان کے اوپر پریشر ڈال رہے ہیں کہ آپ کسی طرح سے ٹی ٹی پی سے نجات دلائیں. اب وہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی آپ کا اپنا مسئلہ ہے، ٹی ٹی پی جو ہے وہ تحریک طالبان پاکستان ہے، آپ ان سے نمٹ لیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارا کیا کام ہے اس میں؟ یہ آپ کے یہی وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کا اندرونی مسئلہ ہے. اور اینڈ دے آر ایبسلیوٹلی رائٹ، کیونکہ طالبان جو افغان طالبان ہیں وہ بھی پاکستان کے بنائے ہوئے ہیں، جو پاکستانی طالبان ہیں وہ بھی ان کے بنائے ہوئے ہیں. یہ سارے جو ہیں یہ ایسٹس ہیں جو کہ کبھی ایک جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، کبھی دوسری جگہ پہ استعمال کرتے ہیں. اب ظاہر ہے جب ایک مرتبہ وہ استعمال کر جاتے ہیں تو مطلب وہ تو طالبان جو ہے وہ تو واپس نہیں جاتے ہیں نا اپنی کاموں پہ. وہ تو پاور جو ہے ان کا ہاتھ میں آ جاتا ہے. اب پاور ان کے ہاتھ میں ہے. اب پاکستانی پالیسی میکرز کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ ان کے ساتھ کریں کیا آخر، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان نے خود ہی کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ 40,000 جو طالبان ہیں ہم ان کو لے کے آئے ہیں، یہاں پہ ریسیٹل کر رہے ہیں. اب ظاہر ہے انہوں نے کہاں پہ ریسیٹل ہونا ہے؟
تو یہ جو ہیں یہ پاکستانی اپنی پالیسی میکرز کے بنائے ہوئے جو ہیں یہ مسائل ہیں، پاکستان اپنے لیے مسائل پیدا کر دیتے ہیں، پھر ان کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ ان کے ساتھ کریں کیا، پھر کبھی وہ ایک جو ہے ملک سے مدد لیتے ہیں، کبھی وہ دوسرے ملک سے مدد لیتے ہیں. تو ایک مسئلہ جو ہے وہ تو یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ڈکٹیٹ کرنا چاہتا ہے افغان طالبان کو، وہ بالکل مان نہیں رہے ہیں، بلکہ الٹا جو ہے وہ آپ نے خود ہی کہا کہ وہاں سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں. اور اینڈ دے آر ایبسولوٹلی رائٹ ایکچولی، کیونکہ میرا جو ابھی اپنا خیال یہ ہے کہ اس کے بعد ایک ریئیکشن آئے گا طالبان کی طرف سے، اور وہ ریئیکشن بہت ہی خطرناک ہوگا. اور یہ جو اس وقت جو آپ دیکھیں گے کہ ابھی جو حملے ہو رہے ہیں نا یہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کے بعد جو وہ ریئیکشن کریں گے نا وہ آپ دیکھیں گے خود کہ وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہیں ان چیزوں پہ. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ ظاہر ہے مطلب کے پی اور بلوچستان میں ہی حملے ہونے ہیں نا، اور کہاں پہ ہونے ہیں. تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سچویشن ہے سیکیورٹی سچویشن، آپ دیکھیں گے کہ کتنا جو ہے وہ مزید ڈیٹیروریٹ ہوگا. ابھی جو ایک مسئلہ یہ ہے، دوسرا مسئلہ جو ہے وہ پیسوں کا ہے. پاکستانی اکانومی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ خراب ہے اس وقت، اور کسی طرح سے ابھی پاکستان جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی جو اٹینشن ہے اس کو اٹریکٹ کیا جائے، تاکہ وہ جو ہے وہ پیسے پھر سے جو ہے وہ دینا شروع کر دیں کہ جی بس آپ خیر ہے رکھ لیں ان کو، یہ جو جتنے بھی لوگ ہیں آپ ان کو رکھ لیں، ہم جو ہے وہ آپ کو پیسے دے دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ جو ہے یہ آپ ان کو رکھ لیں. تو یہ سارا جو مسئلہ ہے نا یہ بیسیکلی ان ہی دو فیکٹرز کا ہے. اس میں باقی جو ہے نا ساری جو چیزیں ہیں نا وہ بنی بنائی ہوئی ہیں. اب ظاہر ہے وہ مطلب جن کو یہ کہا گیا ہے کہ وہ اللیگل ہے اور وہ جو ہے وہ چلے جائیں، وہ کسی چیز میں کوئی انوالومنٹ ان کی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ ان کی مطلب 0.001% بھی کسی بھی اللیگل ایکٹیویٹی میں ان کی انوالومنٹ ہوگی. تو اس کے بیسس پہ آپ جو ہے نا وہ آپ کسی کو مطلب ایز اے گروپ جو ہے وہ آپ ان کو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ جی بس آپ نکل جائیں. یہ اس طرح سے نہیں ہو سکتا ہے. یہ سارے انٹرنیشنل کنونشنز کے اگینسٹ ہے، یہ جو ہے یہ سارے جو نارمز ہیں اس کے اگینسٹ ہے. تو ڈاکٹر صاحب یہ پاکستان میں جو اس وقت پبلش ہو رہا ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر 24 حملے ہوئے ہیں دہشت گردانہ تو اس میں 14 سے زیادہ ایسے ہیں کہ جس میں افغان ملوث ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی جس طرح کے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ مجرمانہ کام، پیسوں کا لین دین اور اس طرح کی بہت ساری، اور بھتہ اور یہ سب، اس میں بھی بہت بڑی تعداد افغانیوں کی ملوث ہے. تو پھر آپ کے خیال میں وہ غلط ہیں، یعنی وہ صحیح نہیں ہے فیکٹس اینڈ فگرز؟ اس کو کیسے دیکھیں گے؟ نہیں دیکھیں، اگر اس میں انوالوڈ ہے لوگ تو آپ ان لوگوں کو پکڑے نا. آپ اس کا یہ جواب تو نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے نا وہ پورے ملینز آف لوگوں کو جو آپ کہہ دیں کہ جی آپ وہاں پہ چلے جائیں، ٹھیک ہے نا. اب اس میں 20 لوگ، لیٹس سے اب 20 لوگ اس میں انوالوڈ ہیں، 25 انوالوڈ ہیں، 40، 100 انوالوڈ ہیں، 200 انوالوڈ ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس یہ جو 36 سیکیورٹی ایجنسیز ہیں یہ کیا کر رہی ہیں؟ ان کا کیا کام ہے؟ لیکن آپ دیکھیں نا اس سے تو یہی آپ خود ہی اس کو دیکھ لیں، اس میں جتنی بھی ایجنسیز ہوتی ہیں ساری اس میں انوالوڈ ہوتی ہیں ان چیزوں میں، ٹھیک ہے. اس میں بہت ساری نمبر 1 والے کہاں ہیں؟ یہی بات ہے نا کہ یہ جو اتنی بڑا سیکیورٹی اپریٹس ہے یہ آخر ان چھوٹے چھوٹے حملہ آوروں کو نہیں روک سکتے ہیں، تو پھر آپ انڈیا کے ساتھ کیسے مقابلہ کریں گے؟ ٹھیک ہے نا. جب آپ یہ ٹی ٹی پی جو ہے کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی، ٹھیک ہے، چند ہزار لوگ ہوں گے میکسیمم، چند ہزار لوگ ہوں گے. جب آپ ان کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو آپ انڈیا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ آپ انڈیا کا کیسے جواب دیں گے؟ تو اس سے جو ہے نا وہ جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کلی کھل جاتی ہے نا یہاں پہ، کہ یہ جتنے بھی یہ بہانے بنا رہے ہیں. اور پاکستانی منسٹرز کے ذرا ان کے ذرا اس کو دیکھیں، ان کے سٹیٹمنٹس کو دیکھیں، ان کو ٹویٹس کو دیکھیں. مرتضی سولنگی صاحب جو ہیں، جو کہ مطلب ایک ڈیسنٹ بندہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی آپ کے پاس 30 ڈیز ہیں اور آپ چلے جائیں. جب آپ ان کے پریویس ٹویٹس کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم نے جو ہے ان کو بہت ہیومین طریقے سے ڈیل کرنا ہے. سر اب وہ حکومت میں جو آ گئے، اب وہ صحافی رہے نا، وزیر بن گئے، اس لیے تو یہ اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی دیکھتی ہے اس کو. انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے ان کو سمجھ آتی ہے، ان کو پتا ہے کہ ان کے جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ کس طرح سے چینج ہوتے رہتے ہیں. اسی وجہ سے پاکستان کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ اتنی لو رہتی ہے کہ ان کی کوئی بھی پالیسی جو ہے نا سٹیٹمنٹ وہ اسی طرح سے نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے نا. جو لوگ گورنمنٹ میں ہوتے ہیں نا ان کی پالیسی سٹیٹمنٹ ایک ہوتی ہے، جب وہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں ان کی پالیسی سٹیٹمنٹس کمپلیٹلی جو ہے نا وہ ڈفرنٹ ہو جاتی ہے، وہ ٹوٹلی جو ہے وہ اپوزٹ ڈائریکشن میں چلی جاتی ہے. تو اسی وجہ سے انٹرنیشنل کمیونٹی ان کے لیے کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے.
تو ڈاکٹر صاحب آپ نے ابھی یہ جو کہا کہ ابھی تو دیکھیے کہ حالات آگے جو ہے وہ کتنے، تو اس کا مطلب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ جنگ ہو سکتی ہے افغانستان اور پاکستان کے بیچ، تو اگر اتنے بڑے حملے ہوں گے تو پھر دونوں ملکوں کے بیچ جنگ کا بھی کچھ ایسی آپ دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، جنگ کے لیے ضرورت ہے ہی نہیں ایکچولی. جو طالبان ہے نا وہ صرف مطلب حملے اگر مطلب ڈبل بھی کر دینا تو اس پہ پاکستان پہ بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ آ جاتا ہے. اس کے لیے افغانستان کی طرف سے جنگ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ ہی جو ہے وہ جنگ کر سکتے ہیں. مطلب ان کے پاس نہ تو کوئی آرمی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ نہ ان کے پاس کوئی اکوپمنٹ ہے، کچھ بھی وہ نہیں کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ جس طرح سے ان کے ٹیکٹکس ہوتے ہیں، جو گوریلا ٹیکٹکس وہ یوز کرتے ہیں، اس کا کوئی جواب نہیں ہوتا ہے پھر پاکستانی اپریٹس کے ساتھ. تو وہ صرف جو ہے نا وہ اگر حملے ڈبل بھی کر دینا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ مشرف پہ حملہ ہوا، جی ایچ کیو پہ حملہ ہوا، اس کے بعد جو ہے کسی کو ڈپورٹ کرنے کی اس وقت کوئی بات نہیں ہوئی تھی. ٹھیک ہے نا. ابھی جو ہے نا ابھی بات ہو گئی کہ جی 2 حملے جو ہے ہو گئے ہیں، اور ابھی کہتے ہیں کہ نہیں ایز اے گروپ جو ہے وہ ہم ان کو نکال رہے ہیں کیونکہ حملے ہو رہے ہیں. تو جب پچھلے یہ تو 40 سال سے یہاں پہ ہیں، یہ یہاں پہ پیدا ہوئے ہیں، پلے بڑے ہیں یہاں پہ، اور آپ جو ہے وہ ان کو نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ایک ہیومینیٹیرین بیسس بھی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. تو افغان جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی صرف فلسطینی جو ہے وہ مسلمان ہے اور صرف کشمیری مسلمان ہے. ٹھیک ہے. یعنی غور بھی مسلمان نہیں ہے، اسی طرح سے افغان بھی مسلمان نہیں ہے. صحیح ہے نا. تو یہاں پہ وہ دوغلی پالیسی جو ہے نا وہ آ جاتی ہے کہ ایک طرف جو ہے عمران خان مسلم امہ کے لیڈر ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی ہم نے ان کو نکالنا ہے کیونکہ یہ افغانی ہے. ڈاکٹر صاحب جو مسلم امہ کی آپ بات کریں، وہ تو جب سیریا کا وہ ایک اتنا بڑا کرائسس ہوا تھا تو اس وقت جرمنی نے اپنے دروازے کھولے تھے، یورپ نے ویسٹ نے دروازے کھولے تھے، سعودی عربیہ یو اے ای تو بھنگ پی کے سو رہے تھے، وہ تو اس وقت بھی انہوں نے دروازے نہیں کھولے. تو آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ صرف فلسطینی اور کشمیری مسلمان ہیں، باقی جو مسلمان ہیں ان کو آپ کوئی کھاتے میں نہیں ڈالتے، کسی خاطر میں نہیں ڈالتے. پھر آپ دوسری طرف پھر آپ دیکھ لیں کتنے پاکستانی جو ہیں وہ اس وقت لیگلی جو ہے وہ یورپ اور یو ایس میں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ آپ اللیگلی رہتے ہیں، وہ آپ کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. صحیح ہے نا. لیکن صرف جو ہے وہ افغان آپ کے نیبرز ہیں اور وہاں پہ 50 سال سے جنگ ہے، وہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں، آپ نے خود ہی ان کو بلایا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا. اور ابھی جو ہے وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نکلو یہاں سے، آپ کے پاس 30 دن ہے. اب کون جو ہے وہ 30 دن میں سب کچھ گھر بار چھوڑ کے، ٹھیک ہے، ان کے یہاں پہ زندگیاں ہیں وہ چھوڑ کے وہاں پہ آپ ایسے ملک میں ہم ان کو دھکیل رہے ہیں. ٹھیک ہے. اپنے مقاصد کے لیے آپ ان کو دھکیل رہے ہیں. ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کے مطلب وہ بہت زیادہ وہاں پہ ان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہاں پہ. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں وہاں سے وہ چھوڑ کے آ جاتے ہیں. اتنے آرٹسٹ ہیں اس میں، بہت سارے لوگ ہیں اس پہ. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے یہ طریقہ تو نہیں ہے. طریقہ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ جو ہے ان کو لیگلائز کرنے کے لیے ایک پروسیجر اس کے لیے آپ دیکھ لیں. آپ ان کے لیے ڈاکومنٹس جو ہے وہ ان کو ڈاکومنٹیشن ان کی کر دیں. ٹھیک ہے. جب وہ آتے ہیں بارڈر پہ وہاں پہ آپ ان کی ڈاکومنٹیشن کر دیں. پوری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے. اسائلم جو ہے اور امیگریشن جو ہے دیز آر لیگل پروسیجرز. ٹھیک ہے نا. تو آپ جو ہے وہ ان کے لیے جب وہ آتے ہیں تو آپ بارڈر کنٹرول کر لینا. آپ جو ہے نا آسانی سے بہت آسانی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آپ بارڈر پہ جو ہے وہ ٹائٹ کنٹرول کر لیں. جی سر. ڈاکٹر صاحب یہ تو ابھی کی بات ہے نا، جب ان کو بلایا تھا وہ تو ایڈ ہم لے رہے تھے، ضیاء نے بھر کے جو ہے وہ جھولیاں ایڈ لی ہیں، تو اس وقت وہ ٹھیک تھے جس طرح آپ نے کہا. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی فرمائیے گا کہ جو آپ نے یہ بات کی کہ ٹھیک ہے وہ جنگ نہیں کر سکتے، ان کے پاس تو اکوپمنٹ بھی نہیں ہے، لیکن اگر کوئی بڑے حملے کوئی اس طریقے سے ہوتے ہیں تو آبویسلی اگر پاکستان جواب دیتا ہے تو جنگ ہی ہوگی نا. پاکستان بھی تو جب اس کا جواب دے گا تو پھر وہ جنگ ہی کہلائے گا دونوں طرف سے جو ہوگا. نہیں، پاکستان کا بھی یہ کیلکولیشن نہیں ہوگا، کیونکہ اگر انہوں نے اس طرح سے حملہ کر دیا نا تو اس کے بہت زیادہ نیگیٹو اثرات جو ہیں وہ ہوں گے، اور وہ پاکستان جو ہے اس کا بالکل متحمل نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ پھر جو ہے نا وہ ایک اوپن وار ہو جائے گی، اور ان کی طرف جو ہے نا کمپلیٹلی گوریلا وار جو ہے. کیونکہ دیکھیں افغان جو ہے نا ان کی سائیکی اور مینٹیلٹی اس طرح سے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری زندگی تو کچھ نہیں ہے کیونکہ 50 سال سے یہاں پہ جنگ ہے. ٹھیک ہے. اور مطلب وہ جو ہے نا پھر وہ اپنا سر جو ہے وہ داؤ پہ لگا دیں گے. صحیح ہے نا. تو جب وہ اپنا سر داؤ پہ لگا دیں گے تو پھر آپ ظاہر ہے آپ دیکھیں گی کہ کیا سچویشن ہو جائے گی.
तो पाकिस्तान के पास ये कैलकुलस, पाकिस्तान ने ऑलरेडी ये कैलकुलस किया हुआ है कि वो ये नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से वो जो है ना वो मतलब वर्बल अटैक्स जो है वो करते रहते हैं और उनको उन पे प्रेशर डालने के लिए। तो ये तो अगर हमला करना चाहती थी ना पाकिस्तान, तो वो ऑलरेडी कर चुके होते एक्चुअली, ठीक है ना। लेकिन आप देखें कि सिर्फ वो इसको एक प्रेशर टैक्टिक के तौर पे यूज कर रहे हैं ताकि तालिबान जो है उनके लिए मजीद प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सके, क्योंकि जब ये लोग यहाँ से जाएंगे तो वहां पे ऑलरेडी जो है वो एक मतलब ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है अफगानिस्तान में, ठीक है। वहां पे फूड नहीं है, वहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, वहां पे जॉब्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, ना इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। हॉस्पिटल्स जो है वो है वहां पे, ना स्कूल्स हैं वहां पे। ऑलरेडी जो गर्ल्स को उन्होंने ऑलरेडी बैन किया हुआ है। जब यहाँ से इतनी सारी लड़कियों को आप निकाल रहे हैं तो वहां पे तो वैसे भी उनकी स्कूलिंग नहीं है, तो इसमें इनका कसूर क्या है आखिर? इनका तो कोई कसूर नहीं है, ये तो यहाँ पे पैदा हुए हैं ये लोग, ठीक है। तो ये जो है आप अगेन ह्यूमैनिटेरियन भी एक बात होती है ना, आप उस बेसिस पे भी ये सारी चीजें जो है ये कर लेते हैं, सही है। तो जब पैसे आना बंद हो गए तो बस आपने कह दिया कि नहीं जी बस अब जो है वो आप बाहर निकले। ठीक, तो डॉक्टर साहब आपसे आखिरी सवाल मैं ये करूंगी कि ये बात कही जा रही है कि अगर ऐसा कोई मामला होता है और उस तरफ से पाकिस्तान की तरफ से हमले होते हैं और इस तरफ से भी जवाब दिया जाता है, तो इस सिचुएशन से इंडिया के पास ये बड़ा ही नादिर मौका होगा और वो फिर पाकिस्तान के ऊपर जंग डाल देगा या वो भी हमला करेगा ताकि इस वक्त से फायदा उठाया जा सके। क्या आप सोचते हैं कि जो इंडिया है वो ऐसा कोई कदम उठाएगा और कोई हमला करेगा पाकिस्तान? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मैं आपको लिख के दे दूंगा कि इस तरह जो है ना इंडिया जो है ना वो इस तरह से नहीं सोचते हैं कभी भी कि जी बस उनके पास ये मौका है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान जो है अपने आप को हमेशा से वो जो है ना वो अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारता है, ठीक है। तो इंडिया के लिए कोई जरूरत ही नहीं है सिरे से कि वो जो है वो पाकिस्तान पे हमला कर दे, ठीक है। मतलब उनको क्या हासिल होगा पाकिस्तान पे हमला करने से, ठीक है ना। वो तो ऑलरेडी जो है वो चांद पे पहुंच चुके हैं, उनके आप टेक्नोलॉजिकल और जितनी भी एडवांसमेंट्स हैं वो आप सब जानते हैं, मुझे उसके कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। वो आप देख रहे हैं कि कितना बड़ा जो है उन्होंने वो टक्कर ले लिया कनाडा के साथ, और पूरी दुनिया जो है ना वो कनाडा के साथ नहीं बल्कि इंडिया के साथ खड़ी है, ठीक है ना। ये आप देख लेते, इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इंडिया की अहमियत का कितनी अहमियत है दुनिया में इंडिया की। तो क्या वो अपनी इस अहमियत को खो देंगे? क्या वो मतलब इस तरह की अहमकाना हरकत करेंगे कि वो पाकिस्तान पे हमला कर दें और पूरी दुनिया जो है फिर उनकी वो कर दे? सही है ना। तो कभी भी जो है ना वो इंडिया की तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मैं जो ना मैं आपको एश्योर करता हूं कि इंडिया की तरफ से कुछ भी इस तरह से नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि वो जो है ना वो उनके लिए अपनी इंटरेस्ट, उनके लिए अपनी जो प्रोग्रेस है, उनकी जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, जो इकोनॉमिक प्रोग्रेस है, वो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान उनके लिए कोई ज्यादा मानी जो है वो नहीं रखता है। तो ये जो है ना ये पाकिस्तान और पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स के पास ये एक अच्छा मौका है कि वो अच्छी तरह से सोच लें और इसके बाद जो है ना वो नेबरली रिलेशंस जो हैं वो कायम कर ले, रीजनल रिलेशंस वो कायम कर ले, इंडिया के साथ भी कर ले, अफगानिस्तान के साथ भी कर ले। अफगानिस्तान को अपना 5वां सूबा जो है ना वो उनसे निकल जाए, ठीक है ना। वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ वाली जो इनके ख्वाब है ना उनसे जरा निकल जाएं, ठीक है, रियलिटी की तरफ आ जाएं और देखें कि दुनिया जो है वो किस तरफ जा रही है, ठीक है। एक रीजनल एक फोरम कायम कर ले, ठीक है। बहुत सारे जो इंटरनेशनल स्टेक होल्डर्स हैं वो जो है वो उसमें फैसिलिटेट उसको करेंगे। लेकिन आपने जो है वो थिंकिंग से बाहर निकलना है, जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ का जो आपकी थिंकिंग है ना उसी से आपने बाहर निकलना है। जो आपकी कोल्ड वॉर थिंकिंग है उसी से बाहर निकलना है। दुनिया जो है ना वो इकोनॉमिक्स की तरफ जो है वो जा चुकी है, सारे जो लोग हैं वो उसी की तरफ जा रहे हैं और हर एक मुल्क जो है वो अपनी इकोनॉमी पे वो फोकस कर रहे हैं और अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप पाकिस्तानी इकोनॉमी की देख लें, पाकिस्तानी डॉलर रेट को देख लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि पाकिस्तानी जो थिंकिंग है वो किस तरफ है और बाकी दुनिया की थिंकिंग जो है वो किस तरफ है। जी डॉक्टर साहब, मैंने बिल्कुल सही कहा था आपने जो इन डेप्थ एनालिसिस पेश किया है, क्योंकि आपका ताल्लुक उस जगह से है कि जो दहशतगर्दी की जद में हमेशा से डेकेड से है
इलाका, तो आप ज्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो क्या मामला है ये। और आपने बिल्कुल सही दुरुस्त गुफ्तगू फरमाई जो भी इसमें सिचुएशंस थी। और इसके साथ, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम खत्म करूं, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने डीसी में बहुत ही जबरदस्त तरीके से होस्ट किया मुझे, और डीसी घुमाया भी, और वहां पे हमने मॉन्यूमेंट्स आपके साथ देखे। और आपके साथ देखने का मजा इसलिए आया कि आपने उनकी जो हिस्ट्री थी वो हमें बताई, बल्कि बाकायदा जो है वो जिसे कहते हैं ना कि नरेट किया, और वॉइस ओवर हमारे साथ साथ रही। तो सर थैंक यू सो मच, उसके लिए बहुत शुक्रिया। और बहुत सारे ऐसे दोस्तों आपके घर पे मुलाकात हुई कि जो बहुत बेहतरीन जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं। You and your family is always welcome. Thanks for having me. थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक्स अ लॉट।